ہماری دعوت پر جہاں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت نکالا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد عارف چودھری جو کہ ڈپٹی کنوینر ہیں پاکستان عوامی تحریک جو مرکزی کور کمیٹی ہے اس میں. میرا نام قاضی شفیق ہے اور میں بھی ڈپٹی کنوینر ہوں مرکزی کور کمیٹی کا. اور میرے رائٹ ہینڈ پہ تشریف رکھتے ہیں ملک طاہر جاوید سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان عوامی تحریک نارتھ پنجاب. اور لیفٹ ہینڈ پہ راجہ وقار صاحب تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں زون جو ہمارا ہزارہ زون ہے اس کے کے پی سے وہ زون تو بنے پورے کے پی کے. اور محترم جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے تحریک میراج القرآن کے ذمہ دار ہیں ناظمین ہیں. اور غلام سرور صاحب ایکٹر اور پریزیڈنٹ ایکٹر. اور آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہاں کی تنظیمی باڈی ڈکلیئر کر رہا تھا کیونکہ پاکستان عوامی تحریک پورے پاکستان کے اندر تنظیمی ریوائول کر رہی ہے اور نئی تنظیم سازیاں کر رہی ہے. تو پاکستان عوامی تحریک کو جو ہزارہ زون تھا اس سے پہلے تحریک ہمارے تحریک کے اندر یہ اس کو ایسے ڈویژن ڈیل کیا جاتا تھا یہ کے پی کا حصہ تھا. لیکن تنظیمی طور پر پاکستان عوامی تحریک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہزارہ زون ہے اس کو ہم نے صوبائی اسٹیٹس کا درجہ دے دیا ہے. تو آج سے ہماری جو یہاں پر پاکستان عوامی تحریک کی تنظیم ہوگی وہ اس کو ہم صوبائی تنظیم کہیں گے اور زونل ہزارہ کی زونل تنظیم کہیں گے. اور شاید یہ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے تنظیمی طور پر ہزارہ کو باقاعدہ طور پر ایک صوبہ ڈکلیئر کر دی ہے. سو آج ہماری یہاں پر آنے کا مقصد جو تھا وہ صوبہ ہزارہ جو زون ہے ہمارا اس کی تنظیم سازی تھی. تو یہاں پر پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور قائدین اکٹھے ہوئے. اور چونکہ ہمارے جو اس سے پہلے کے پی پریزیڈنٹ تھے مسلم راجہ وقار صاحب وہ بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے آگے نہیں چل پائے. تو آج ہمیں نئی تنظیم بنانی تھی. آج پورے ہاؤس کی متفق رائے سے اور اکثریت ووٹنگ سے محترم نصیر خان جدون صاحب جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ صوبہ ہزارہ منتخب ہوئے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سردار محمد تنولی صاحب جن کا تعلق مانسرہ سے وہ تمام ہاؤس کی متفق رائے سے جنرل سیکرٹری بنے ہیں صوبہ ہزارہ زون کے. اور ان کے ساتھ محترم ڈاکٹر محمد جہانگیر خان جن کا تعلق ہری پور سے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں ہزارہ زون کے. اور اس کے ساتھ محترم کامران خان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ تشریف رکھتے ہیں آپ ہاؤس کے متفق رائے سے سیکٹری کوآرڈینیشن منتخب ہوئی ہے. تو یہ 4 رکنی پارٹی آج ہم نے ڈکلیئر کی ہے صوبہ ہزارہ کی. اور اس کے بعد یہ ٹیم مل کر اپنی باڈی کو بھی کمپلیٹ کرے گی. اور اس کے علاوہ جو صوبہ ہزارہ یا ہزارہ زون کے اندر جتنے اضلاع ہیں اور جتنی تحصیلات ہیں اس کے اندر بھی نئی تنظیم سازی کرے گی اور پہلے کا ریوائول کرے گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک شروع دن سے اپنے اول دن سے ایک سٹینس اور ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. وہ ایجنڈا پاکستان کے اندر اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کی تبدیلی کا ایجنڈا تھا. جب 89 میں پاکستان عوامی تحریک قائم ہوئی تھی تو اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ہمارا موجودہ پارلیمانی نظام ہے جو قومی اسمبلی اور سینیٹ اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ تشکیل پاتا ہے یہ بیسیکلی سسٹم پاکستان کے حالات مرجع معروضی حالات کے مطابق نہیں ہے. یہ ایکچوئل 1850 کے اندر انگریز سرکار نے نظام بنایا تھا جو مختلف شکلوں کے اندر چلتا چلتا پھر 73 کے آئین کے اندر اس کا ذکر ہوا اور اس کے بعد سے آن ورڈ پھر یہ ہمارے اوپر پارلیمانی نظام مسلط ہے. یہ نظام بنیادی طور پر فیوڈل لارڈز کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیپٹلسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور بڑے بڑے جو 300-400 خاندان ہیں اس ملک کے اندر جو پچھلے کئی سالوں سے راج کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور 22 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے ان کو شہکمال بنائے ہوئے ہیں. اور کوئی بھی پارٹی آزادانہ طور پہ ایسے پارٹی ورک نہیں کر سکتی. ہر آنے والی پارٹی جو ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے الیکٹیبلز کی, اس کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے, الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا پڑتا ہے اور تب جا کے وہ حکومت بناتی ہے. تو پاکستان عوامی تحریک کا سٹینڈ پہلے دن سے یہ تھا کہ اس نظام کو تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک ایسا نظام لایا جائے جو پاکستان کے مرجع حالات کے مطابق ہو. چونکہ یہاں برادریزم ہے, مسلکوں کا ایشو ہے اور اس کے علاوہ صوبائیت, لسانیت, اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو پاکستان کی فیڈریشن کو قائم کرنے کے لیے رکھنے کے لیے اور پاکستان کو ایک نیشن اور ایک قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک ایسا نظام لانا چاہیے جو نظام اس ملک اور قوم کے لیے سیوٹیبل ہو. یہ آواز ہم پچھلے 32 سال سے بلند کر رہے ہیں جب سے پاکستان عوامی تحریک کا قیام عمل میں آیا. 2013 اور 14 کے اندر ہم نے پریکٹیکلی دھرنے بھی دیے اور ہم نے اس نظام کے خلاف آواز بلند کی
13 کا دھرنا ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا دھرنا تھا. بڑی شدت سے اس وقت ہم نے بات کی تھی اور ہم نے یہ بات سمجھائی تھی اداروں کو, گورنمنٹ کو اور قوم کو کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ایک حکومت جا رہی ہے, دوسری حکومت آ رہی ہے, الیکشنز ہونے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز لائیں, آپ سسٹم کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ الیکشنز کے اندر جائیں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہماری بات کو نہیں سنا گیا اور اسی نظام کے تحت دوبارہ الیکشن ہو گئے اور ایک پاکستان کے اندر کرپٹ ترین حکومت جو تھی وہ اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ہم نے 14 کے اندر یہ بات دعوت کروائی اور دھرنا دیا اور 70 دن اسلام آباد پہ بیٹھے اور ہم نے یہ بات اداروں کو بھی, عدلیہ کو بھی, قوم کو بھی اور سب طاقتور طبقات کو سمجھائی کہ اس ملک کے اندر نظام جب تک نہیں بدلے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی نے بھی دھرنا دیا تھا اسلام آباد کے اندر, وہ کوئی ہم سے کچھ دن زیادہ بیٹھے تھے, وہ اپنے کوئی 4 حلقوں کی بات کرتے تھے, ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے تھے. بالآخر پچھلی گورنمنٹ کی بھی 5 سال پورے ہوئے اور ایک اگلا الیکشن آ گیا 2018 کا الیکشن. 2018 کے الیکشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, ہم اس سے علیحدہ تھے, لا تعلق تھے, اور ہم اس وقت بھی قوم کو بات باور کرائی تھی کہ اگر آپ نظام کو نہیں بدلیں گے تو وہی چہرے رہیں گے اور اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پی ٹی آئی بھوک کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ چکی تھی. عمران خان ایک مسیح کی شکل میں لوگوں کو نظر آ رہے تھے اور قوم بھی, ادارے بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, اور سب یہ سمجھتے تھے اور ایون کہ عمران خان خود یہ بات کرتے تھے کہ کیپٹن ٹھیک ہونا چاہیے, ٹیم جیسی بھی ہو وہ ملک کو ٹھیک کر لے گی. اور پھر وہی ہوا 2018 کے اندر ایک سادہ سی اکثریت کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ برسر اقتدار آ گئی. برسر اقتدار آنے کے بعد ان کے جو دعوے تھے, ان کی جو باتیں تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی. پہلے انہوں نے 100 دن کا پلان دیا کہ ہم 100 دن کے اندر اس ملک کو بدل دیں گے. پھر انہوں نے کہا نہیں اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا, سال تو کم از کم چاہیے. پھر سال بھی گزر گیا, پھر 2 سال بھی گزر گیا, ابھی 3 سال ہونے والے ہیں. ملک کے اندر کسی ایک شعبے کے اندر کوئی اصلاحاتی پیکج نہیں لایا جا سکا. پولیس کی ریفارمز کو انہوں نے بڑی شدت سے بات کی تھی. پولیس کا نظام جو کہ تو ہے, کے پی کے اندر بھی اسی, تو کے پی میں بھی ایسے ہی ہے. ایون کہ پنجاب کے اندر تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ تھانوں کے اندر رشوت آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور اسی طرح کرپشن ہو رہی ہے. محکمہ کے اندر کرپشن ہے. انصاف کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی, انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی. ماڈرن ٹاؤن کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیس تھا اس گورنمنٹ کے پاس اور انہوں نے خود یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ جب ہم اقتدار کے اندر آئیں گے تو ہم چند ماہ کے اندر آپ کو جو ہے انصاف دلائیں گے ماڈرن ٹاؤن میں. آج 3 سال گزر چکے ہیں, ماڈرن ٹاؤن کے اوپر انصاف نہیں ملا ہمیں. ایون کہ وہ جو لوگ اس کے اندر ملزم تھے وہ سارے ان کو پروموشن دی گئی اپنے عہدے کے اوپر اور ترقی دی گئی. تو ہمارے اس کیس کے اوپر بھی کام نہیں ہوا. ہمارے کارکنان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز تھی, ان کو ختم نہیں کیا گیا. مہنگائی کی سچویشن اس وقت سارے اب آپ جانتے ہیں کیا ہے. تو اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک نے اپنا رول پلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چونکہ ہماری جو قیادت تھی, چیئرمین ڈاکٹر طاہر قادری نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کور کمیٹی تشکیل دی تھی. 18 رکنی کور کمیٹی تھی اور وہ کور کمیٹی اجتماعی قیادت کرے گی پاکستان عوامی تحریک کی. تو اس کور کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور ہم اس وقت پورے پاکستان کے اندر, پنجاب, کے پی, بلوچستان, سندھ کے اندر ہر جگہ پر ہم اپنے تنظیمی ریوائول کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اپنا پہلا پاور شو, پولیٹیکل شو 30 مئی کو اناؤنس کیا ہے لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر. اور یہ پاور شو جو ہوگا انشاءاللہ ہمارا جو 2012 کا جلسہ تھا, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, جو مینار پاکستان میں تھا, اس کی یاد تازہ کرے گا. ہم اس کے بڑے لیول کے اوپر تیاریاں کر رہے ہیں اور ایک بھرپور عوامی قوت کا مظاہرہ ہوگا, سیاسی قوت کا مظاہرہ ہوگا اور وہاں پر ہم نظام بدلو کے عنوان سے وہ جلسہ کریں گے. نظام بدلو جلسہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ اگر عمران خان کے پاس جو ٹائم رہ گیا ہے, اگر اس ملک اور قوم کے ساتھ کوئی غلط کر سکتا ہے تو کم از کم اس ملک کے اندر نظام کو تبدیل کر لے, کوئی ایسا سسٹم لے کے آئے. ہم نے اس کے لیے کچھ سجیشنز بھی دی تھی, متناسب نمائندگی کی بھی بات کی تھی, صدارتی نظام کی بات کی تھی. صدارتی نظام اور متناسب نمائندگی کا ایک مکسر بنایا جا سکتا ہے اپنے ملک اور حالات کو دیکھ کر. اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو اس لیے آئیڈیل ٹائم ہے کہ اس ملک کے اندر نظام کو تبدیل کیا جائے اور نظام کو بہتر کیا جائے. اس کے بعد پی ٹی آئی نے صوبے بنانے کی بات کی تھی. آپ کا تو مجھے نہیں پتا, سرائیکیوں کے ساتھ وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جب حکومت کے اندر آئیں گے تو ہم آپ کو فوری طور پہ صوبہ دیں گے. آج 3 سال ہو چکے ہیں. یہ وعدہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا, یہ وعدہ نون لیگ نے بھی کیا تھا اور یہ وعدہ پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا. ایک قرارداد پیش ہونی ہے صوبے کی اور سب پارٹیوں نے چونکہ وعدہ کیے ہوئے ہیں, یا تو اس کو سپورٹ کریں گے یا اس کے خلاف جائیں گے, تو سب پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹ بولتا تھا اور کون سچ بولتا تھا. تو سیم ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس نظام کا طاقت دیا ہے اس کے مطابق صرف ایک ادارہ صوبہ نہیں بلکہ ملک کے اندر 35 صوبوں کا قیام ہونا چاہیے. ہم 35 پروونسز کی بات کرتے ہیں کہ ڈویژنل لیول کے اوپر چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں اور ان کو انتظامی بنیادوں کے اوپر صوبے ڈکلیئر کریں تاکہ اس ملک کو بہتر طریقے سے آگے چلایا جا سکے. دنیا کی کسی ایک ملک کی ایسی جمہوری ملک کی مثال نہیں ملتی جہاں 20-22 کروڑ آبادی کے اوپر صرف 4 صوبے ہوں.
یہ صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ اور ہمارے نظام کے ساتھ کھلواڑ ہوتے ہیں. باقی دنیا میں ایران ہمارے پاس ہے, یورپین کنٹریز آپ کے پاس ہے, امریکہ ہے, ایون کی انڈیا, ایون کی چائنا ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیں اس کی آبادی کو کیلکولیٹ کر لیں, اس کی صوبوں کو کیلکولیٹ کر لیں, تو وہ بڑے چھوٹے چھوٹے یونٹس کے اندر انہوں نے اپنی آبادی کو تقسیم کر رکھا ہے. تو یہی ہمارا مطالبہ بھی ہے پاکستان عوامی تحریک, اور پاکستان عوامی تحریک ایز اے پولیٹیکل پارٹی شاید یہ پہلی پارٹی ہے, ابھی مجھے جدول صاحب بتا رہے تھے, کہ جس نے انتظامی کو اپنے پارٹی کے اندر صوبہ ہزارہ کو صوبہ ڈکلیئر کر دیا ہے, اور الحمدللہ یہ میں اعزاز حاصل ہے. تو پاکستان عوامی تحریک اسی طریقے سے اپنی اسٹرگل جاری رکھے گی. آج جو ہماری نئی باڈی بنی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنی صلاحیتیں, اپنی ایفرٹس لگائیں گے, اور ہزارہ صوبہ کے اندر پاکستان عوامی تحریک کو ایک بہترین پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انٹروڈیوس کرائیں گے. بہت شکریہ. محترم محمد عارف چوہدری صاحب کی بات کرنا چاہیں گے. کرپشن کے مقدمات میں پوچھی ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی, اور انہوں نے پاکستان میں, پتہ نہیں, آج میں پڑھ رہا تھا بیان شاہ خاقان عباسی کا, کہ ہم حکومت بدلنے نہیں آئے, نظام بدلنا چاہتے ہیں. وہ کون سا نظام بدلنا چاہتے ہیں جو 3 دفعہ پاور میں رہ کے نہیں بدل سکے, اور ان کو نظام بدلنے کے لیے ایک بار پھر وزیر اعظم بننا ضروری ہے. آج فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم حکومت بدلنا نہیں چاہتے, ہم انقلاب چاہتے ہیں. کون سا انقلاب چاہتے ہیں؟ کہ وہ تو ہر حکومت کا حصہ تھے, وہ ماشاء اللہ کی ہو, وہ جمہوری امر ہو یا فوجی امر, وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں, تب وہ انقلاب نہیں آیا. اب انقلاب لانا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا چند دن پہلے ان کی کور کمیٹی کے فیصلے کے بعد کہ ہم تو حکومت نہیں, اس ملک میں نظام بدلنے آئے ہیں. وہ پاور میں ہیں, نظام بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں, بدل نہیں پا رہے. یہ ساری ڈرامہ بازی ہوتی ہے, یہ 2 نمبری ہوتی ہے, جس قوم کے ساتھ پہلے تبدیلی کے نام پر بھی ہم بھی پاکستان عوامی تحریک کے نمائندے کے طور پر میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پہلے تبدیلی کے نام پر کھلواڑ ہوا ہے, اب اصلاحات کے نام پر نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اصلاحات کون سی؟ وہ اصلاحات جو عوام کو ڈریون کرنے کے لیے ہوں, وہ اصلاحات جو عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہوں, وہ اصلاحات جو لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کے لیے ہوں, وہ اصلاحات جو لوگوں کو تعلیم صحت اور روزگار کے لیے ہوں, اس کی بات نہیں ہو رہی. اب پتہ نہیں کون سی اصلاحات لانا چاہتے ہیں. پاکستان عوامی تحریک بہت جلد لاہور میں ایک سیمینار کر رہی ہے, ہم تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں گے, ہم بتائیں گے کہ کون سی اصلاحات ہیں جو اس قوم کی ضرورت ہیں, اور تم کن اصلاحات کی بات کرتے ہو. اب میڈیا کو بھی کھڑا ہونا ہوگا, میڈیا کو بھی اپنا کردار کرنا ہوگا, اور لوگوں تک حقیقی بات پہنچانا ہوگی. میڈیا اگر لوگوں کے اندر شعور کی بیداری, جس طرح پہلے بھی بہت زیادہ میڈیا کے تھرو ہوئی ہے, آئندہ بھی ہوگی, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایبٹ میں بیٹھے ہزارہ کے ساتھ جو سپاہی ساتھی دوست ہیں, وہ بھی اپنا رول بیداری کے شعور میں بھرپور ادا کریں گے, اور ان کے چہروں پر ڈلے ہوئے منافقت کے نقاب اتاریں گے. انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک اس سال پاکستان میں تبدیلی نظام کے لیے, نظام کو بدلنے کے لیے بھرپور جدوجہد کا دوبارہ آغاز کرنے جا رہی ہے. بہت شکریہ. کوئی سوال بھی ہے آپ جاندار بھی, میں سمپلی عرض کر دوں کہ پاکستان عوامی تحریک نہ تو روایتی سیاسی جماعت ہے, نہ روایتی مذہبی جماعت ہے. پاکستان عوامی تحریک کے خمیر میں انقلاب ہے. 1989 کو جب پاکستان عوامی تحریک کا قیام عمل میں آیا, تو اس جلسے کا نام تاسیسی انقلاب کانفرنس تھا, اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس ملک میں 1 یا 2 دفعہ انتخابی عمل میں حصہ لیں گے, حالات موافق ہوئے تو آگے بڑھیں گے, ورنہ یہ راستہ چھوڑ دیں گے کہ ہماری منزل انتخاب نہیں انقلاب ہے. تو انہوں نے اپنے کارکنان کو انقلاب کے لیے تیار کیا. اب جب لوگ کسی کو اسٹڈی نہیں کرتے, رائے سن کے قائم کرتے ہیں, تو رائے نامکمل ہوتی ہے. میں دعوت دوں گا ان دوستوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان عوامی تحریک بھی, چونکہ پاکستان میں اشارے بڑے چلتے ہیں, اشاروں سے حکومتیں بنتی, حکومتیں گرتی ہیں, تو جب ہر طرف اشارہ چلتا ہو تو ہمارے بارے میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اشارہ ہوا ہوگا. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ایک جماعت نے ڈرنے کی کوشش کی, ڈرنا نہیں ہوا, ناکام ہو گیا, گرفتاری کے نمونی سر پھٹے, خون نکلے, اور اگلے چند دن کے بعد حکومت بدل گئی. الحمدللہ 2013 میں پاکستان عوامی تحریک نے ڈرنے کی ایکسرسائز نہیں کی, جینون ریفارمز کے لیے دھرنا دیا, اور اس گورنمنٹ کو, اس وقت کی گورنمنٹ کے سے ڈرنے کی اپنے مطالبات منوائے, اور ریفارمز کے لیے اس وقت کی ساری حکومتی جو الائنس پارٹی تھی ان کے ساتھ کنٹینر کے اندر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. وہ لاکھ بات کی اس سے دوڑ گئی. وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے کوئی چالاکی کی ہے, لیکن مورخ لکھے گا کہ چالاکی کس کے ساتھ کی تھی, قوم کے ساتھ کی تھی یا اپنے ساتھ کی تھی. دوسری بات کہ جب ہم 2014 میں نکلے تو ہم نے جب پہلا دھرنا دیا تھا ریفارمز کے لیے, ریفارمز نہیں ہوئی, حکومت اسٹیبلش ہو گئی, تو ہم نے اس کے بعد ہمارے مارچ کا نام انقلاب مارچ تھا. آپ کے علم میں ہوگا. انقلاب اچانک نہیں آتا, صدیاں لگتی ہیں, دہائیاں لگتی ہیں, کارکن تیار کیے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ڈے فرسٹ سے کارکن انقلاب کے لیے تیار کیے تھے. جب انقلابی فیز میں آپ پورا زور لگاتے ہیں تو اس کے بعد
उस तसलसल को उस लेवल पर कायम रखना, अगर दोस्त मतवज्जो हों तो उस लेवल पर कायम रखना मुमकिन नहीं होता। मुसलसल धरने पॉसिबल नहीं होते। तो इतनी बड़ी कैंपेन के बाद थोड़ा सोच पिच पर आना जरूरी था। रवायती सियासी जमात नहीं थे, हमने मुनासिब समझा कि इनकलाब और तब्दीली का वोट तकसीम ना हो, और नून लीग जो हमारी कातिल भी थी उसको हर हाल में हारना चाहिए, और हमारे इस फैसले से नून लीग हारी। और ये जो एक मौका मिला पीटीआई को हुकूमत करने का, उससे हमारी जो फिक्र थी इस निज़ाम में रहकर तब्दीली नहीं आ सकती। वक्त इसे भी साबित कर दिया, और आज इमरान अदारों के हाथों, इस निज़ाम के हाथों बेबसी का बरमला इजहार कर रहा है।